بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی، آج لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان اچانک اعتماد میں آ گئے اور بظاہر وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ اب ان کی حکومت کو کسی قسم کا بھی اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن جو خوش فہمی کا شکار تھی، اس کے خواب حکومت کے خلاف چکنا چور ہو گئے۔ اپوزیشن کی تقسیم نے حکومت کو مضبوط کرنے کی وجہ بن رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اپوزیشن جو دعوے کر رہی تھی کہ حکومت کو ہاؤس میں ایوان میں اور باہر سڑکوں پر ٹف ٹائم دیں گے، ان سب کے باوجود اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل گئی، اور آج اپوزیشن ایسا مایوس نظر آ رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک نہیں لا سکتے، کیونکہ آئی ایم ایف کی جو شرائط پر منی بجٹ پیش کیا گیا تھا، اپوزیشن نے ضرورت سے زیادہ کسی کی خواہش پر امیدیں وابستہ کر لی، لیکن اپوزیشن کے نمبر گیم کم ہونے اور حکومت کے نمبر گیم مقررہ رہنے پر آج اپوزیشن کے تمام لیڈروں کی، احسن اقبال صاحب، شاہد حقان عباسی اور دیگر لیڈرشپ کے بیانات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ جس چیز کے منتظر تھے، وہ ان کی خوش فہمی اور ان کی غلط فہمی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ مایوسی کے عالم میں یہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، حکومت 5 سال پوری کرتی ہے تو کرے۔ کیا اپوزیشن کو کسی امپائر کی انگلی کا انتظار تھا جس پر وہ اپنی اپوزیشن ساری موومنٹ کسی دوسرے کی طاقت پر انحصار کر رہی تھی؟ لگتا ہے وہ مایوسی میں بدل چکی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کو آج ملنے والے لوگ کہتے ہیں کہ نہایت پر اعتماد تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس منی بجٹ میرے لیے جو بہت بڑا مرحلہ تھا، جس کو میں نے احسن طریقے سے طے کر لیا اور اپنی حکمت عملی اور دانش مندی سے طے کر لیا، اب آئندہ اپریل تک میری حکومت ایسی پالیسیوں بنائے گی جس سے اگلا الیکشن بھی پی ٹی آئی کے لیے کامیابی کے اثرات چھوڑتا جائے گا اور وہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کو لیے کل کا دن جو منی بجٹ پیش ہو رہا تھا اسمبلی میں، بظاہر اپوزیشن نے اس کو ہوا اور جن بنا دیا تھا، جبکہ ذمہ دار ذرائع کہتے ہیں، غیر جانبدار کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے لوگوں کو، بعض طاقتوروں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس منی بجٹ کو منظور ہوگی، کیونکہ اس کے بعد پاکستان کا نظام زندگی آگے نہیں چل سکتا۔ آئی ایم ایف سے حکومت گارنٹی دے چکی ہے، یہ پیسے آئیں نہ پیسہ آتا تو پاکستان کا حکومت کا دیوالیہ ہونے کی طرف بہت بڑا قدم تھا، جس کو مشکلات کو حل کرنا کسی کے بس میں بھی نہیں تھا۔ ناظرین، اس دوران اپوزیشن کے بلند و بالے دعوے کہ ہم اس حکومت کو اب ایک دن نہیں چلنے دیں گے۔ اس سے پہلے پی ڈی ایم کے جب موومنٹ بنائی گئی، نواز شریف صاحب، محترم مریم نواز صاحبہ، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو نے کہا آج گئی حکومت کل گئی، اور سینکڑوں طریقے حکومت کے جانے دینے کے بعد یہ پتا چلا کہ حکومت تو اپنے پاؤں پر اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اپوزیشن کے اختیار میں نہیں رہا کہ حکومت کو گرا سکے، اور عمران خان کے لیے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے حکومت اپوزیشن خطرہ نہیں بنی، یہاں تک کہ اپوزیشن جماعتیں پہلے آپس میں تقسیم ہو گئی اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہ رہی، اور آصف علی زرداری اپنے لیے الگ این آر او مانگتے رہے اور نون لیگ اپنے لیے الگ این آر او مانگتی رہی۔ یہ ان کی تقسیم آپس میں ایک دوسرے پر تیر اندازی کرتے ہوئے بھی نظر آئی، یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بلاول بھٹو معافی مانگے، اور بلاول بھٹو نے پی ڈی ایم کی طرف سے دیے والے نوٹس کو پھاڑ کر کچرے کی ٹوکڑی میں پھینک دیا۔ اب ناظرین، چند روز قبل جب منی بجٹ پیش ہونا تھا تو اپوزیشن حکومت کے خلاف عدم اعتماد کے خواب لانے کی انڈیکیشن دے رہی تھی۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنماؤں نے کہا، ایون کہ مریم نواز نے کہا، پہلے میں سمجھتی تھی اس حکومت کو پورا ٹائم کرنا چاہیے، اب کسی بھی صورت یعنی کہ کسی غیر آئینی طریقے سے بھی حکومت کو ختم کرنا ہوگا۔ اسی لیے شاہد حقان عباسی، احسن اقبال صاحب اور دیگر لیڈرشپ اور خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آیا کہ حکومت آج گئی اور کل گئی، اس نے معاشی طور پر دیوالیہ کر دیا ہے اور ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ جب اپوزیشن نے اس پر سوچا تو پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر مسلم لیگ نون بھی جو دعوے کرتی رہی بلند و بالے کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے ہمارے پاس نمبر گیم قومی اسمبلی کا پورا ہو چکا ہے اور ہمارے پاس 2 درجن سے زیادہ
پی ٹی آئی کے اراکین ہمارے رابطے میں ہیں، جب کل بجٹ پیش ہوا تو وہ سارے لوگ ہی گم ہو گئے، اور اپوزیشن اپنے نمبر گیم جو ان کا عددی نمبر تھا وہ بھی پورا نہ کر سکی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق باوجود کہ ان کی اپنی جماعت کے پرویز خٹک اور دیگر وزراء میں تلخی ہوئی، انہوں نے وزیر اعظم پر بھی بعض شکوات کا اظہار کیا، لیکن بڑے اطمینان سے وزیر اعظم زگ زیگ کرتے ہوئے منی بجٹ منظور کروا کر اکثریت سے آرام سے نکل گئے، جس کے بعد اپوزیشن کے چہروں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کسی کھارے ہوئے لشکر کے سپاہ سالار ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ حکومت ایک طرف جب وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ منی بجٹ پاس نہیں ہوگا اور ہم دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روکنے دیں گی، اس سلسلے میں نواز شریف بھی بڑے متحرک تھے اور انہوں نے لندن سے پاکستان میں گفتگوؤں کا تاندہ باندھا ہی رکھا، لیکن جب ایوان پر پہنچے تو اپوزیشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ الگ الگ ڈائریکشن میں نظر آئی، مولانا فضل الرحمان رکن اسمبلی تھے ہی نہیں، اس وجہ سے سوائے شور شرابہ کرنے کے، بدمزگی پیدا کرنے کے اور منتخب وزیر اعظم کو غدار کہنے کے علاوہ اپوزیشن نے حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دیا، بلکہ اپوزیشن صرف حکومت کے اتحادیوں سے پہلے مایوس ہوئی، وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ان کے اتحادی، اپوزیشن کہہ رہی تھی نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن ایک اتحادی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، نہ کاف لیگ نے ساتھ دیا، گو کہ ان کے اختلافات حکومت سے ہیں، نہ ایم کیو ایم نے دیا، نہ جی ڈی اے نے دیا، نہ باپ نے دیا، جس پر اپوزیشن سخت مایوس ہوئی، اور ان کی جلد بازی اور مایوسی چہرے سے عیاں تھی کہ وہ آج بہت بڑے ناکامی ہوئی ہے ان کو کل کے روز جس دن منی بجٹ تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی ناکامی کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اپنے قریبی حلقوں کو کہا ہے کہ اب میرے جو برا وقت تھا وہ نکل گیا، اب اپریل تک میں ایسی حکمت عملی بنا رہا ہوں، اپریل مئی تک، جس کے بعد یہ 5 سال تو دور کی بات اگلے سال بھی میرے ہی ہوں گے، میرے ہی ہوں گے، یہ ان کا خیال ہے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے جتنا زور لگانا تھا پیسے کا، غیر ملکی طاقت کے دباؤ کا، اندرونی دباؤ کا، لیکن ان کو مایوسی ہوئی، اور میں نے دانش مندی سے مشکل وقت 3.5 سال نکال لیا، اب میں مہنگائی کو قابو پانے کے لیے اور گورننس کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کروں گا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم کا اعتماد بتا رہا ہے کہ انہیں اب یہ بات کی یقین دہانی ہو گئی ہے کہ اگر اپوزیشن کے اختیار میں ہوتا تو وہ منی بجٹ پاس نہ ہونے دیتے، کیونکہ منی بجٹ عوام پر ایک مہنگائی کا بم تھا، ایٹم بم تھا۔ اس کے بعد کل رات بھی 4 روپے 30 پیسے بجلی بڑھائی گئی، لیکن اپوزیشن اس کو بھی نہیں کیش کروا سکی، اور وزیر اعظم سے اس پر وزیر اعظم کا اعتماد بڑھ گیا کہ وہ ایشو جو عام شہریوں کو تھے، جس میں وہ 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو رہے تھے، بجلی کے بل دینے سے محروم ہو رہے تھے، بچوں کی تعلیم سے ہو رہے تھے، ماں باپ کے علاج سے ہو رہے تھے، اور سخت مشکلات کا شمار تھی، اگر ان ایشوؤں پر اپوزیشن عوام کو سڑکوں پہ نہیں لا سکی تو عدم اعتماد کے لیے 172 ناممکن ہے۔ لگتا ہے کہ اپوزیشن کو کسی امپائر کی انگلی کی طرف دیکھ رہی تھی، اور سارا انحصار یہ کر رہی تھی کہ کوئی غیر طاقتیں ان کو یقین دہانی کرائیں کہ وہ حکومت کے اتحادی جماعتیں اور حکومت کے ناراض اراکین جس طرح کے جہانگیر ترین ہیں اور دیگر پرویز خٹک ہیں یا دیگر اور کچھ عناصر ہیں، ان کی طرف کوئی طاقتور حلقہ اپوزیشن کو دے گا اور وہ ان کے خلاف لے گی۔ تو اب میری جو چند لوگوں سے بات ہوئی ہے اس میں مسلم لیگ نون کا کہنا ہے اب ہمیں بھی یقین ہوتا جا رہا ہے کہ عمران خان 5 سال پورے کریں گے، اور ہم اب ان کو گرانے کی ہماری ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ جب بھی ہم کوشش کرتے تھے تو ہم جن چیزوں پر انحصار کرتے تھے، مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ حکومت کے اتحادی جماعتوں سے انہوں نے بھی ہمیں بازو نہیں پکڑایا اور کسی بھی موقع پر ساتھ دینے کا وعدہ نہیں کیا۔ پھر ہم نے حکومت کے میں لوگوں کو اپنی طرف سے دعویٰ کیا کہ 2 درجن سے زیادہ ایم این اے ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں آئے، تو اب ہمیں لگتا ہے کہ 1.5 سال ہمیں عمران خان صاحب کو مزید اور دینا ہوگا، اور آئینی اور غائنی طریقے، جبکہ مریم نواز کا یہ بیان بڑا آج دلچسپ رہا، گفتگو رہی کل جو انہوں نے دیا تھا کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے حکومت ختم کرنا ہوگی۔ اسے سیاسی حلقوں نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ منتخب جمہوری حکومت کو بھیجنے کا ایک طریقہ صرف اور صرف ان کے خلاف عدم اعتماد ہے۔ وہ مریم نواز کی یہ لگتا ہے ان کی بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، یہ خود ایک غیر عینی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو بھیجنے کے لیے جو مرضی طریقہ استعمال کرے۔ اس کا مطلب ہے وہ ملک میں مارشل لا لگوانا چاہتی ہیں،
ملک میں کسی غیر آئینی طریقے سے حکومت کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے اس پر بھی ان کو ناکامی ہوگی، کیونکہ مریم نواز وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا موقع اپوزیشن نے ضائع کر دیا ہے، وہ وقت گزر چکا ہے۔ بادی النظر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی بھی آنے والے دنوں میں مزید تقسیم ہوگی، اور اپوزیشن کے لیے بعد آصف علی زرداری خاصے مترک ہے کہ اگر ان کے ساتھ تعلقات بامضبوط حلقوں کے ہو جائیں تو آنے والے دنوں میں بڑے وسیع پیمانے پر پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے میں وہ سیٹیں لینے کی یا اپنے کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اتحادی لے کر اگلی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، جبکہ نون لیگ کے لیے آج شیخ رشید نے واضح طور پر کہا ہے کہ تمام شریفوں کے لیے مائنس ہے۔ بادی النظر میں یہ بھی اطلاعات ٹھیک ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے بہت سے معاملات طے ہو چکے ہیں، اور اسی لیے وفاقی حکومت کا صرف اب ایک مقصد ہے کسی نہ کسی طریقے سے شہباز شریف کو گرفتار کرایا جا سکے۔ ایک انہوں نے جو اپنے بھائی کی ضمانت دی تھی باہر جانے میں، دوسرا کوئی ایسا کیس جو ایف آئی اے کا بے نامی اکاؤنٹ ہے اس میں ان کی گرفتاری ڈالی جائے۔ ان کا خیال ہے کہ نواز شریف ملک میں آ نہیں سکتے۔ مریم نواز نے آخری حدیں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے خلاف کراس کر دی اور ان کے لیے کہیں نرم گوشہ ہو نہیں سکتا، تو یہ دونوں نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، نواز شریف ملک میں آئیں گے، نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور مریم بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ اس طرح طریقے انصاف کے لیے باوجود کہ مہنگائی بہت بڑا چیلنج ہے جس سے عمران خان صاحب خود بھی پریشان نظر آتے ہیں، کرپشن بہت بڑا چیلنج ہے جسے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نالائق ٹیم کی وجہ سے اور ان کے جو دائیں بائیں پرویز خٹک کے بقول جو کہتے ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں ان الیکٹیبل ہیں اور آپ کو اس خسار میں کر کے آپ کو لیے نقصان کریں اور ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، لیکن ان سارے حالات کے باوجود، تلخ کلامی کے باوجود، سخت شکوے گلے کے باوجود، ایم کیو اور کاف لیگ کے خدشات کے باوجود سب نے لائن میں لگ کر عمران خان کو مضبوط کر دیا ووٹ دے کر۔ اگر اس عوامی ایشو جس پہ مہنگائی کا طوفان آنا تھا بنی بجٹ پہ، اگر اس کو عمران خان طریقے سے عبور کر گئے اور کامیابی سے اپنی حکمت عملی سے نہ صرف اتحادی جماعتوں کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے بلکہ اپنے ناراض اراکین بھی ان کو ووٹ دینے پر مجبور ہوئے، اور اس پر اپوزیشن کی تقسیم سے وزیر اعظم مزید مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ اگلے الیکشن پہ کر رہے ہیں کہ اس سال 2022 کے مئی اور جون تک ایسے حالات ہو جائیں گے جو عمران خان کی فیور میں آ جائیں گے۔ ناظرین، اپوزیشن کے چکنا چور خواب بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس اب عوام کو دلاسا دینے کے لیے کوئی امید نہیں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے نواز شریف کے لیے راستہ صاف نہیں کرنا، وہ خود سے ملک سے بھاگ گئے ہیں، مفرور ہیں اور قربانیوں ہم سے دے رہے ہیں۔ جو ماضی میں بار بار مولانا فضل الرحمان استعفے دینے کا کہہ رہے تھے، اب ان کے اس دعوے میں بھی دم نہیں رہا، کیونکہ جب سے کے پی کے بلدیاتی الیکشن میں ان کو 5 یا 4 ناظمین کی مل گئی ہے، تو اب وہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ڈی ایم کو بھی استعفے دینے کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ اب وہ کچھ نہ کچھ حصہ ان کو کے پی میں مل گیا ہے۔ کیا اپوزیشن اسی ہی ٹکٹ پر، اسی ہی پرانی تنخواہ پر نوکری کرے گی اور صرف بیانات کی حد تک حکومت کے خلاف سخت رکھے گی، جبکہ وزیر اعظم نے آج اس بات کو تسلیم کیا کہ ماضی کی حکومت نے لاتعداد کرپشن کی، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس گئے تو ان کی سخت شرائط رکھی۔ ہم آئی ایم ایف کے پاس اپنی خوشی سے نہیں گئے، پرانی حکومت کے کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے قرضے لیے تھے سود در سود، اس کو اتارنے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے، اور آئندہ ایسی پالیسیاں بنائیں گے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی محتاجی سے نکالا جا سکے۔ اگر وزیر اعظم ایسی پالیسیاں بناتے ہیں اور اس میں جس کا بادی النظر میں دور تک کوئی امکان نہیں، تو یہ ایک پاکستان پر احسان ہوگا۔ کیا وزیر اعظم پاکستان کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکالنے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ وزیر اعظم کا بہت زیادہ بڑا امتحان ہے، اور ان کا یہ دعویٰ انہوں نے شاید سوچا نہیں کہ قرض کے اس پہاڑ کے تلے جب بجلی بے پناہ مہنگی ہو، پاکستان میں ایکسپورٹ نہ ہو رہی ہو، گیس بہت زیادہ مہنگی ہو اور وہ بھی شارٹ ہوتی ہو، بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہو، گیس کی بھی، ایسے میں ایکسپورٹ بنا کے آئی ایم ایف سے چنگل سے نکلنا اتنا آسان نہیں۔ بہرحال وزیر اعظم کا عزم کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے، تاہم اپوزیشن تو اب کہہ رہی ہے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ہم کوشش کر کے بھی تنہا رہ گئے، اور اپوزیشن کی گفتگو سے آج باڈی لینگویج سے پتہ لگ رہا ہے
کہ وہ عمران خان کی حکومت کو آئندہ 5 سال کے لیے بھی، موجودہ 2 سال مزید کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں، اور عمران خان کے ذہن میں کون سی ایسی حکمت عملی ہے جس سے آئندہ 23 میں ہونے والے الیکشن میں بھی وہ آ جائیں گے، اس کا بہت جلد انتظار رہے گا اور یہ معاملات جون تک واضح ہو جائیں گے۔ ناظرین، ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ پاکستان کو اس وقت اگر کوئی مشکل ہے تو اکانومی کی مشکل ہے، بیڈ گورنرز کی مشکل ہے۔ اگر وزیر اعظم اس پر قابو پاتے ہیں تو اپوزیشن مزید اب اس میں سخت نہیں رہی کہ وہ حکومت کے خلاف موومنٹ چلا سکے، اور وزیر اعظم کا بھی امتحان ہے کہ وہ پاکستان میں مہنگائی کا جن کس طرح دوبارہ بوتل میں بند کرتے ہیں۔ اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔